کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے 16 دسمبر، ماضی کی گونج اور اتحاد کا سفر۔ جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی، کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ صدر الوقار، آج 16 دسمبر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہماری زمین نے اپنی مٹی سے وفا کی پگڈنڈی پر خون کے دریا بہا دیے تھے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارا بازو ہم سے جدا ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے اپنے مستقبل کو خوابوں سمیت خون میں نہایا دیکھا۔ اب بات کرتے ہیں 16 دسمبر 1971 کی، جب وطن عزیز دو حصوں میں بٹ گیا۔ پاکستان کا مشرقی حصہ ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی پاکستان جو کہ ہماری معیشت کا انجن تھا، خود تھی غربت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسے لوٹا گیا، مگر ان کے حق میں انصاف نہ کیا گیا۔ ہم نے اپنے مشرقی حصے کو درخت کی جڑوں کی طرح کمزور کر دیا، اور جب درخت کی جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پورا درخت گر جاتا ہے۔ سکوت ڈاکہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ، ہماری بے حسی کا جواب اور شکست کا نشان بن گیا۔ تو پھر یہ میں کیوں نہ کہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب بات کرتے ہیں 16 دسمبر 2014 کی۔ سورج طلوع تو ہوا مگر یہ دن سیاہ تھا۔ آسمان پر بادلوں کی اور جیسے کائنات بھی کسی راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ صبح جو خوشبو بکھیر رہی تھی، وہ شام ہاک میں لپٹی چیخوں کی گواہ بننے والی تھی۔ الوقار، یہ وہ دن تھا جب آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کے لہو سے سرخ ہو گئی۔ وہ ننھے بچے جو قلم اور کتاب کے سپاہی تھے، دہشت گردی کے بزدلانہ وار کا نشانہ بنے۔ الوقار، وہ معصوم بچے آنکھوں میں سوال لاتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کے چاہتوں کی رگے کڑے دے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کے چاہتوں کی رگے کڑے دے، ہوس کی سرخی روح بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گھڑی کو اترے، ارے کوئی مسیحا ادھر دیکھے، کوئی تو چارہ گھڑی کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر الوقار، اس حملے نے ہمیں باور کرایا کہ ہمارا دشمن ہمارے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں زبردستی آگ میں جھلسنے پر مجبور کر رہا ہے، مگر ہم خلیل اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں آگ میں جھلسنا تو منظور ہے، لیکن ہم نمرود وقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ صدر الوقار، ہمارا دشمن ہمیں زبردستی اپنا حکم ماننے پر مجبور کر رہا ہے، مگر ہم کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنی پرواز کا رخ زمین کی طرف موڑ دینا تو منظور ہے، لیکن ہم فرعون وقت کو خدا نہیں مانیں گے، اور یہی تک بات حق نہیں ہوتی۔ ابھی ٹھہرو، ابھی وہ وقت آئے گا جس کا ہم سے وعدہ ہے، جب میزان عدل قائم ہوگا، پھر ایک ایک ظالم کے آستین پہ لگا لہو پکارے گا کہ ہاں یہ ظالم، ہاں یہ قاتل، ہاں اس نے معصوم کو مارا، کیونکہ وہ من عمل مثقال ذرۃ شرعا یرا، آ کر میرا برسے بازار لہو بولے گا، کاٹ کر ظلم کی تلوار لہو بولے گا، خون بہاؤ گے جب کسی معصوم کا تم، احتجاجاً میرا حدار لہو بولے گا، احتجاجاً میرا حدار لہو بولے گا۔ صدر الوقار، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی سمتیں درست کریں گے اور علم کے چراغ کو کبھی نہ بجھنے دیں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ دن ہماری نسلوں کے لیے ایک نیا سورج لا رہا ہے، اور اسی سورج کی روشنی میں ہمیں اپنے وطن کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانا ہوگا۔ اور خونے دل دے کے نکھاریں گے روحیں برگے گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے روحیں برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ۔